بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، دیکھتے دیکھتے آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ بھی آ گیا. پتہ بھی نہ چلا کہ کب پہلا روزہ ہوا، کب پہلا عشرہ گزرا، کب دوسرا عشرہ گزرا. گنتی کے چند روز رہ گئے جنہیں قرآن نے ایام معدودات کہا ہے. گنتی کے چند روز، 2-4 دن کی بات اور رہ گئی، پھر یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. بعض لوگ آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اس کے لیے باقاعدہ الگ سے کپڑا بھی سلاتے ہیں، نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں. گویا عید سے پہلے یہ عید کی تمہید ہوتی ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اس جمعے میں کوئی نئی چیز ہوگی، کوئی نئی بات ہوگی. جس طرح ہر جمعہ ہوتا ہے، جیسے رمضان کا اور جمعہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بالکل رمضان کا آخری جمعہ بھی ہوتا ہے. جیسے 3 جمعے اور گزرے، ان 3 جمعوں میں اور اس جمعے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، ایک ظاہری فرق یہ آیا ہے اس سال صرف کہ حکومت کی طرف سے جو وقف ترمیمی بل ہے، اس کا احتجاج ہندوستان میں ہو رہا کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں. اور ہمارے اکابرین علماء، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے یہ کہا کہ جمعے کے دن جب مسلمان کا ایک اجتماع ہوتا ہے تو ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر کے مسجد جائیں. یہ ایک طرح کا خاموش احتجاج ہوتا ہے، یعنی گویا ہم کو یہ بل منظور نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اس کے تو یہ اپیل کی گئی ہے پورے ملک میں مسلمانوں سے کہ جمعے کے دن جو باہر نکلیں اور خاص اور گروپ بنا کر کے اس کی فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں. یعنی امت وحدت ہمیں بنایا گیا ہے، متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے. ہم اس بل کے خلاف، ہمیں بل منظور نہیں ہے. اس لیے پورے ہندوستان میں یہ اپیل کی گئی مسلمانوں سے کہ جمعے کی نماز میں جب آئیں تو وہ ہاتھ پہ کالی پٹی باندھ کر کے آئیں. ایک یہ تھوڑا سا فرق اس جمعے کو اور جمعے کے مقابلے میں ہے، لیکن وہ ایک مصلحتاً ہے. ورنہ اس کا کوئی اسپیشل خطبہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نماز کو الگ طرح سے پڑھائی جائے گی. لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. ہاں، اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. یعنی رمضان
مبارک والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور اس مہینے میں جمعہ کا دن جو کہ خود برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، اب اس مہینے میں یہ دن نہیں آئے گا. اس مہینے میں اب جمعہ کا دن نہیں آئے گا، تو اس اعتبار سے آخری جمعہ ہے. لیکن بہت سے لوگ الوداع کہتے ہیں، گویا وہ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں. اور ابھی تو سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ویڈیو آتی ہیں کہ مطلب باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں یا باہر رمضان کو الوداع کہا جاتا ہے. اب معلوم نہیں کہ ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں یا کہ رمضان ہم کو الوداع کہہ رہا ہے. یعنی ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں یا کہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا. ایک تعداد تو ایسی ضرور ہے جس کو رمضان الوداع کہہ رہا. رمضان کہہ رہا کہ ہم تو بار بار آئیں گے، ہر سال آئیں گے، لیکن اگلے سال آئیں گے تو ہو سکتا ہے تم سے ہماری ملاقات نہ ہو سکتا ہے تم اس دنیا میں نہ ہو، قبر میں جا چکے ہو. تو رمضان خود الوداع کہہ رہا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں. کہنے والا بھی ہو سکتا ہے، سننے والے بھی ہو سکتے ہیں. معلوم نہیں آئندہ رمضان کس کو ملے نہ ملے. بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور یہ مہینہ اس سے خوش ہو کر کے جائے. بد نصیب ہے وہ شخص جس سے رمضان ناراض ہو کر کے جائے. جس کو رمضان میں عبادت کی توفیق مل گئی، امید ہے کہ سال بھر اس کو توفیق ملے گی. اور جو رمضان میں غافل رہا عبادت سے، تلاوت سے، روزے سے، تراویح سے، تو پورے سال وہ محروم رہے گا. ہم سب کو ایک کام دیا گیا تھا اس مہینے میں، مشق کرائی گئی. 30 دن تک، ایک مہینے تک ہم سے مشق کرائی جاتی ہے. مشق کرائی جاتی تقوی کی. الگ الگ عبادت کی الگ الگ تاثیر ہے. جیسے نماز کے بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. صدقے کے بارے میں کہا گیا خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها، یعنی ان سے صدقہ وصول کرو، زکات وصول کرو. اس سے کیا ہے؟ تطہیر قلب ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے. مال کی جو محبت دلوں میں بیٹھتی ہے، جب آدمی زکات نکالتا ہے 2.5% تو دولت کی محبت نکلتی دلوں سے. حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ بہتر پہ حج عمرہ کیا کرو، اس سے غریبی محتاجی اس طریقے سے دور ہوتی جس طریقے سے بھٹی لوہے یا سونے کے میل بچوں کو دور کر دیتی. اسی طریقے سے روزے کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ لعلکم تتقون، تمہارے میں تقوی پیدا ہو جائے. اب ہم سے مشق کرائی گئی ہے مثال کے طور پر کھانا حلال، پانی حلال، بیوی حلال، تینوں چیزیں حلال. لیکن دن میں منع کر دیا گیا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے ان کے قریب نہیں جا رہا ہے. یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ان کے قریب نہیں جا رہا ہے. یہ مشق کرائی گئی، اللہ کا حکم ماننے کی مشق کرائی جا رہی. اب ہم کمرے میں ہیں اکیلے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پئیں گے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم پی لیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ہے تقوی. لعلکم تتقون، جو تقوی ہے اسی کا نام ہے کہ یہ انتظار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کسی کو اگر آدمی لالچ بھی دیتا ہے کہ بھائی تم اپنا روزہ توڑ دو، ہم تم کتنا پیسہ دیں گے. بہت سی ویڈیو ایسی وائرل ہوتی ہے سڑکوں پر، لوگ پوچھتے ہیں مسلم روزے سے وہاں $1 یا اتنا روپے دے کہ روزہ توڑ دو، ورنہ نہیں روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ نہیں توڑ سکتے. تو اگر کوئی لالچ بھی دیتا ہے تو ہم روزہ توڑنے کو تیار نہیں، کہ اللہ کا حکم ہے.
تو حلال چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اللہ کا حکم جان کر، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو یہ رمضان میں مشق کرے گی کہ ان سے ہمیں رکنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کلہ کرتے وقت کبھی وضو میں شک ہو گیا کہ حالانکہ پانی نہیں چلا گیا، فوراً فون ملا دیا امام صاحب کو، امام صاحب وضو کر رہے تھے، وہ تھوڑا کلہ کرنے میں لگا کہ حالانکہ پانی چلا گیا، ہمارا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا احتیاط۔ اور بہنوں کا وراثت کھا گئے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا وراثت کا، پورا حصہ کھا گئے، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب میرے بہنوں کا وراثت میں کتنا حصہ دے رہا ہے ان کو۔ ایک طرف اتنی احتیاط اور دوسری طرف جو ہے بھائی کا مال اپنے ہڑپ کر لے رہا، رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر لے رہا، بہنوں کا مال لے لے رہا، اور کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا کہ ہمارے لیے جائز ہے ناجائز۔ جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ مسئلہ پوچھا تھا ایک قطرہ حلق میں گیا کہ نہیں، شک ہے وہ بھی، اتنی احتیاط یہ مشق کریں گے پوری زندگی کے لیے کہ پھر حرام مال دیکھ کر کے ہاتھ کمانے لگے کہ ہاتھ میں مال ہے تو ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ مال، کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ہاتھ کانپنے لگے، کسی کی غیبت اور برائی اور گالی بکنے سے پہلے زبان گم ہو جائے، منہ خاموش ہو جائے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ ہم پورے مہینے اس کی مشق کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا اسے بھی بچنا ہے پوری زندگی کے لیے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، حرام مال کھانے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، دوسرے کو گالی بکنے سے، حرام ان سب چیزوں کو ہمیشہ کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم پورے سال اس سے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تقویٰ کتنا ہے ہمارے اندر کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ عید کا چاند نکلنے کے بعد اگر ہمارے بدن میں حرکت شروع ہو گئی ہے تو یعنی گویا شیطان ہمارے دل سے بیدار ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ناچا جائے، محلے میں ڈیگ لگا کے ناچا جائے اور بھیڑ لگا کے ڈانس کیا جائے، یعنی اندر کا شیطان اچھل رہا ہمارے اندر، جس کو قید کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے اندر حرکت پیدا ہو تو سمجھ لو شیطان اسے جاگ گیا ہے پھر سے۔ ایک کپ چائے ہم پیتے ہیں تو اس کی تاثیر گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتی ہے، آدمی کولڈ ڈرنک پیتا ہے تو تھوڑی دیر اس کی تاثیر محسوس کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ کہ 30 دن سے روزہ رکھوایا گیا، چاند نکلا اور شیطان ہمارے اندر پورا سوار ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمان نوجوان جو ہے فلمیں دیکھنے جائے، مال کے اندر فلمیں دیکھنے کی لائن لگے، مسلمان عورتوں کی اور بچیوں کی، مردوں کی، محلوں میں ناچ گانا کیا جائے، پورے مہینے کا تقویٰ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہم نے ٹوٹی نہیں بند کی اپنی، ہم نے ٹوٹی کھلی چھوڑ رکھا ہے کہ ٹنکی میں پانی آ رہا تھا لیکن نیچے 5 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو بند کر کے رکھیں گے تو پانی بھر جائے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں ٹنکی آپ کی بھر چکی ہے لیکن ایک جگہ سے پانی آ رہا، آپ نے اپنی ٹوٹیاں کھول کے رکھا ہے، تو جب وقت چلا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ ٹنکی میں ایک بوند پانی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ 5 ٹوٹیاں آپ نے کھول کے رکھی ہے، بھر گیا سارا پانی۔ وہ یہاں ہمارا ہے کہ ایک طرف تقویٰ جا رہا روزہ رکھ کر کے، آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہے، کان کی ٹوٹی کھلی ہے، منہ کی ٹوٹی کھلی ہے، ہاتھ کی ٹوٹی کھلی ہے، پیر کی ٹوٹی کھلی ہے، آنکھ غلط دیکھ رہی، زبان غلط بول رہی، کان غلط سن رہا، ہاتھ غلط کام کر رہا، پیر غلط کام کر رہا، ہم نے ٹوٹیوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ پتہ چلا رمضان گزرا تو ٹنکی خالی ہماری ہو گئی۔ یہ مشق ہمیں کرائی جا رہی ہے تقوی کی، کس کے اندر کتنا پانی بھرا، کتنا تقویٰ آیا، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ تقویٰ ظاہر میں کوئی چیز نظر آنے والی کی نہیں۔ عید کے دن اگر کوئی پگڑی باندھ کے آ رہا تو وہاں متقی ہو کر روزہ رکھ کر کے، یا عید کے دن کوئی جوبہ پہن کے آ گیا تو سوچ گئے تھے وہاں متقی ہو کر روزہ رکھ کر کے۔ اللہ کے رسول التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِ 3 مرات، اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں تقویٰ نظر نہیں آتا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تقوی کا دعویٰ مت کرو کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اللہ جانتا ہے کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔
چیز ہے تقویٰ، اللہ کا لحاظ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے کہ رمضان میں ہم متقی ہیں، رمضان چلا جائے ہم غیر متقی ہو گئے، مسجد میں آئے تو ہم متقی ہیں، مسجد سے باہر غیر متقی ہو گئے۔ تقویٰ نہ زمان کے ساتھ خاص ہے نہ مکان کے ساتھ خاص ہے۔ تقویٰ تو ایک عادت کا نام ہے، تقویٰ تو ایک صفت کا نام ہے، اسی کے ہم کے مشق کرائیے۔ کوئی کسی کو پانی پلا کے دیکھے، کوئی پانی پینے کو تیار نہیں ہوا، کیوں؟ اللہ کا حکم مان رہا ہو۔ یہی حال صحابہ کا تھا، صحابہ کا یہی حال تھا، ایسی تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے قلوب کے امتحان لیا تھا تقوی کے لیے۔ کیسا صاف شفاف قلب ان کا رہا ہوگا، اللہ نے ان کے امتحان لیا تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر کریم واجر عظیم، ان کو مغفرت کی بشارت دی گئی، ان کو بڑے اجر کی بشارت سنائی گئی۔ صحابہ کا حال تو یہی تھا، ذرا سا کچھ ہوا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ بخاری اور مسلم کی روایت حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ہلکتو، اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے۔ کیا کر دیا تم نے؟ الفاظ حدیث، یا رسول ہلکتو، اللہ کے میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول تم نے کیا کیا؟ کیا بتا اللہ کے رسول؟ روزہ رکھ کر کے بیوی سے صحبت کری، روزہ توڑ کیا پڑا تو ہلاک ہو گئے، غلط کام نے کر دیا۔ نہیں، منع تھا، یہ منع ہے روزے کی حالت میں، لیکن اسے غلطی ہو گئی، اب پریشان ہے، آئے اللہ کے رسول کے پاس، میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول کفارہ دینا ہوگا۔ آپ نے پوچھا غلام ہے تو آزاد کر دو اس کو، غلام آزاد کر دو۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس غلام نام نہیں ہے کچھ۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کا 1 مہینہ صبر نہیں ہوا، 2 مہینے کے بات کر رہے ہیں۔ 2-4 دن تو ہوا نہیں، غلطی کر بیٹھے آپ، 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا، یہ بھی ایسا نہیں ہو پائے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کھلا دو، یہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا نہیں، ہمارے پاس اتنی دولت، آپ ہمیں بیٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک بوری کھجور ہے، آپ نے کہا کہ دیکھو یہ کھجور ہے، جا کے اس کو صدقہ کر دو، تمہاری طرف کفارہ ہو جائے، صدقہ کر دو اس کو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ایسے شخص کو صدقہ کروں جو مجھ سے ضرورت مند ہے؟ پورے مدینے کی بستی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ غریب نہیں، اللہ کے رسول مدینے کی پوری بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں کھجور ہوگا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، جبکہ آپ کا معمول سے تبسم کا تھا، لیکن آپ ہنسنے لگے زور سے۔ آپ نے ٹھیک ہے، لے جا، تم ہی کھا لو بھائی، تم ہی کھا لو۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، غربت کی شکایت انہوں نے ابھی سے نہیں کبھی آ کر نہیں کبھی شکایت کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں ساتھ چل رہا، میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، کبھی شکایت نہیں کیا کہ غربت کی شکایت نہیں کی، لیکن تھوڑی سی غلطی دین میں بھی بھاگ کے اللہ کے رسول کے پاس بتانے کے لیے آئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو ہلاک ہو گیا۔ یہ حال تھا صحابہ کا۔ اب اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں، تشریح میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وقت وقتی ضرورت پوری کر دی تھی، لیکن کفارہ ان کے ذمہ جو باقی تھا، بعد میں کبھی جب ان کو موقع ملتا تو ادا کرنا تھا ان کو، یعنی اس کھجور سے ان کے کفارہ تھا نہیں ہوا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ کھجور دے دی تھی کہ استعمال کر لو، گھر میں فاقہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی خصوصیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو کفارہ ادا ہو گیا ان کی طرف سے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی شرح علماء نے 2 جلدوں میں لکھی ہے، 1000 مسائل استنباط کیا اس حدیث سے، 1000 نقطے بیان کی اس حدیث پر سے۔
کیسا تقویٰ تھا صحابہ کا، ذرا سا کچھ ہوا بھاگ کے آگے اللہ کے رسول اللہ۔ جب شراب حرام ہوئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی موبائل، ہمارے جیسے موبائل ہے، ہر ایک ہاتھ موبائل ہے، انٹرنیٹ ضروری ہے، اگر گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کنیکشن چلا جائے تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں موبائل کے، ہر انسان عادی ہے موبائل کا۔ اس سے زیادہ وہ شراب کے عادی تھے، ہر وقت شراب پیتے تھے عرب کے لوگ، ان کی گھٹی میں پڑی تھی شراب۔ حرمت کا حکم آ گیا، شراب حرام قرار دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ سعید رضی اللہ عنہ مجلس لگی ہے اور شراب پلائی جا رہی ہے، دور چلا شراب کا۔ ایک صاحب نے کہا رے شراب حرام قرار دی گئی، شراب حرام ہو گئی، بس وہیں رک گئے۔ جو بوتل میں تھی وہ گلاس میں نہیں آئی، جو گلاس میں تھی وہ منہ میں نہیں گئی، جو منہ میں تھی وہ حلق میں نہیں گئی، فوراً اسی وقت رک گئے، وہ فوراً اسی وقت رک گئے۔ وہ اب ایسا نہیں کہ کہیں چھپ کر کے جا کے پی لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا چھپ کر کے جا کے پی لیں شراب، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حرام ہو گئی، مدینے کی گلیوں میں شرابیں بہا دی گئی، برتن توڑوا دیے گئے کہ شراب کے برتن کو دے کر کہیں لالچ نہ آئے، برتن بھی توڑوا دیا گیا، ساتھ میں شراب بھی پھینکوا دی گئی، برتن بھی توڑوا دیا گیا۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ صحابہ چھپ کر کے پیتے ہوں یا کوئی عذر کر کے پیتے ہوں یا کوئی بہانہ بنا کے پیتے ہوں، منع ہو گئے تو منع ہو جائے بس۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، 1-2 روزہ رکھا ہو گئے تو ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کا حکم ہے، روزہ فرض ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، یہی نہیں کھلے عام کھاتے پیتے بھی ہیں، بے غیرتی کی انتہا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عورتیں بڑا بازار زکاری شیٹ میں عید کی شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، وہاں کولڈ ڈرنک پی رہی ہے، وہ کیوں؟ عید کی خریداری کر رہی ہے۔ عید کیوں منائیں گی؟ روزے کی طفیل میں اللہ نے وہ دن دکھایا خوشی کا، روزے کی برکت سے عید ملی ہے، تو عید کی شاپنگ کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھا جا رہا، ناشتہ بھی ہو رہا، کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے، اور عید کی شاپنگ بھی ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ ہمارے درمیان ایسا ہے، جوانوں کا بھی طبقہ ہے، جو بالکل روزہ نہیں رکھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر، کوئی سفر نہ ہو، بیماری نہ ہو، بلا عذر جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دے، اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھے تو بندہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک روزے کی قضا تو ایک ہی روزہ ہے، لیکن جو برکت ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک فقیر تھے، ان کی ایک مرتبہ جماعت سے نماز قضا ہو گئی، انہوں نے نماز پڑھی، پھر سوچا کہ جماعت سے تو پڑھ نہیں پائے، جماعت کا ثواب 25 گنا سے لے کر 27 گنا زیادہ ہے، اس نماز کو انہوں نے 25 مرتبہ 27 مرتبہ پڑھا۔ جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نماز کو انہوں نے 27 مرتبہ پڑھا۔ سلام پھیرا تو غیر سے آواز آئی، تم نے 27 مرتبہ تو پڑھ لیا، لیکن فرشتوں کے آمین کا کیا کرو گے؟ فرشتوں کا آمین کہاں سے لاؤ گے تم؟ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں فرشتے جو آمین کہتے ہیں، وہ کہاں تم لاؤ گے؟ ایک روزے کی قضا، ایک روزہ کی بعد میں جب کبھی ہوگی تو افیق رکھ لے گا، لیکن رمضان کہاں سے لائے گا؟ رمضان کہاں سے لائے گا؟ رمضان کی برکتیں کہاں سے لائے گا؟ تو اس مہینے میں یہ ہمیں مشق کرے گی تقویٰ کی، پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے اللہ کا لحاظ ہر وقت رہے، اللہ کا ڈر ہر وقت رہے۔ دوستوں کی مجلس ہو اور کوئی رائے دے رہا ہو، غلط رائے مشورہ دے رہا ہو، ہم نہیں کر سکتے، ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ تقوی کے خلاف کوئی دعویٰ دے رہا ہو،
نہیں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں، دیکھا ایک دیہاتی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، انہوں نے دسترخوان کھانے کے لیے بچھایا، اس کو دعوت دی کہ تم بھی کھا لو۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے اور رمضان کا مہینہ نہیں تھا، آپ سعودی عرب جائیں آپ اور وہاں کے جو ہے جہاں بکریاں چرائی جاتی ہیں ان میدانوں کو جب دیکھیں آپ، سوائے پہاڑ کے، ریت کے، سورج کے، دھوپ کے کچھ نہیں رہتا وہاں پر، درخت بھی کہیں نہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ چرواہا رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، کہہ رہا میرا روزہ ہے، بکریاں چرا رہا ہوں۔ پوچھا رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگے میں اپنے خالی دنوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، قیامت اللہ کہے گا، متقیوں سے کہے گا کھاؤ پیو، کھاؤ اور پیو آرام کے ساتھ، خالی دنوں کا فائدہ تم کو مل رہا ہے، جو عمل تم نے خالی دنوں میں کیا اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو میں خالی دنوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا امتحان لیا جائے، انہوں نے کہا کہ یہ بکری جو ہے ایک ہمارے یہاں بیچ دو، ایک بکری ہمارے یہاں بیچ دو، اس کو ذبح کریں گے تو تم کو بھی اس کا گوشت دیں گے۔ میں مالک نہیں بکریوں کا، اس کا مالک تو کوئی اور، ہم تو چرواہا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک دیکھ تو نہیں رہا، پوری پلاننگ سمجھائی جائے گی اس کو، پوری پلاننگ کہ کیسے شکل لو، مالک تو نہیں دیکھ رہا کہ تم نے جو ہے بکری بیچ دی ہے، کیا پتا مالک کو بیچ دو۔ وہ چرواہا کہتا ہے مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسئلے لے کے کہتے تھے کہ دیہاتی کہتا ہے فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، تمام راستہ دکھا دیا کہ یہ کر لو یہ کر لو، لیکن آخر یہی ہے فَأَيْنَ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی کوئی تقوی خلاف سمجھا رہا ہو، کوئی باتیں کر رہا ہو، ایسا کر لو تو کیا ہو جائے گا، ہم بھی کہیں کہ فَأَيْنَ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پورے مہینے اسی چیز کی مشق رہ گئی ہے، اللہ کا حکم جان کر کے ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے کھانا نہیں کھایا، اور بیوی سے قربت ہم نے نہیں کی، جبکہ چیزیں ہمارے حلال تھی، لیکن اللہ کا حکم جان کر ہم نے حرام کر لیا اپنے اوپر۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بقیہ جو زندگی سال بھر کی جو آئے گی عید کے بعد، عید کے دن سے لے کے پھر اگلے رمضان کے بیچ کا جو وقفہ سال کا آئے گا، اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ حرام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، عبادتوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، تقویٰ زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔